رات کی خاموشی گہری ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی پھیل رہی تھی، جیسے دیواریں بھی عائشہ کے دل کا حال سمجھ گئی ہوں۔ کھڑکی سے باہر ٹھنڈی ہوا پتے ہلا رہی تھی، جس کی آواز میں ایک انجانی اداسی تھی۔ عائشہ کے ہاتھوں میں وہی ڈائری تھی، شوہر کی آخری نشانی۔ وہ ڈائری کھولتے ہی تو ایک لمحے کے لیے سانس تھم جانا۔ وہ تحریر، وہ لہجہ، وہ شفقت، سب کچھ جیسے سامنے کھڑا ہو۔ عائشہ نے ڈائری کو چھوا، جیسے وہ شوہر کے ہاتھوں کی فرمائش تلاش کر رہی ہو۔ تمہاری لکھی ہوئی ہر سطر آج بھی نئی لگتی ہے، وہ دل ہی دل میں کہتی ہے۔ چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر یادیں وہ ہمیشہ کی طرح گرم تھی، تازہ تھی۔ اگر کبھی میں زندگی کی گاڑی سے اتر جاؤں، تم اپنی گاڑی نہ روکنا، تمہاری منزل ابھی بھی بہت دور ہے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ تمہیں پتہ تھا نا کہ تم جا رہے ہو، وہ روانی سی آواز میں بولی۔ بارش کی ہلکی بو آتی رہی، کمرے میں نمی تھی اور دل میں ٹوٹے ہوئے لمحوں کی نمی اس سے بھی زیادہ۔ اسپتال کی روشنی نے چہروں کو عجیب سفید سا کر دیا تھا۔ عائشہ شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس کی آواز میں خوف چھپا ہوا تھا۔ شوہر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ، کچھ لوگ وقت کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرو، وہ آنسو روک کر بولی۔ شوہر نے مسکرا کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم میری یاد میں زندگی روک دو، تم صبر والی ہو، ہمیشہ رہو گی، اور یہی چیز تمہیں آگے لے کر جائے گی۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں محبت بھی تھی، درد بھی تھا، اور ایک بے آواز رخصت بھی۔ ڈائری بند ہوئی۔ عائشہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر صبح کا پہلا گلابی رنگ آسمان پر پھیل رہا تھا، دنیا نئے دن کا اعلان کر رہی تھی۔ شوہر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے مجھے چھوڑا نہیں، تم نے مجھے ہوا دیا۔ اس کا دل پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ جیسے ہی فجر کی اذان کی آواز گونجی، عائشہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے اندر کی گہرائیوں میں چراغ جلا دیا ہو۔ اس نے ڈائری دوبارہ کھولی۔ آخری صفحہ، اگر کسی دن زندگی تمہیں نئے سفر کا بلاوا دے تو کیا تم ہاں کہو گی؟ عائشہ نے لمبی سانس لی اور سر ہلایا۔ ہاں، میں کہوں گی، مگر تمہیں بھلا کر نہیں، تمہارے ساتھ چل کر۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آج پہلی بار گھر سے باہر نکلے گی، اس فضا میں قدم رکھے گی جس سے وہ شوہر کے بعد دور بھاگتی رہی۔ اس نے اپنی پسند کا دوپٹہ اوڑھا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تو تھی، مگر اس کے پیچھے ایک مضبوط چمک بھی تھی، وہی چمک جو شوہر کو پسند تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سوچا، زندگی روکنے سے تعزیت نہیں ہوتی، زندگی چلانے سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ چند قدم تو چلی، ایسے لگا جیسے شوہر اس کے ساتھ چل رہا ہو، اسی طرح خاموش مگر دل میں اتر جانے والی موجودگی کے ساتھ۔ میں آگے بڑھ رہی ہوں، عائشہ نے سرگوشی کی، شوہر تمہارے دیے ہوئے صبر کے ساتھ، اور یوں اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا۔ نہ وہ اکیلی تھی، نہ خالی، اس کے ساتھ صبر تھا اور شوہر کی یاد، جو کبھی بوجھ نہیں بنی، ہمیشہ روشنی بنی۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی اسٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔